میرے غوث پاک کی ایک کرامت سن لیجئے. سرکار سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال کی عمر کے ہیں. ولی کا تعارف دے رہا ہوں آپ کو. 7 سال کی عمر کے ہیں. 7 سال کی عمر کے ہیں. بال ہاتھ میں لیے, گیند لے کے ایسے بال ایسے اوپر اچھال رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں, اچھال رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں, اچھال رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں. میدان میں ایک بڑھیا روتی ہوئی راستے سے گزر رہی ہے, ساتھ میں اس کی ایک جوان خاتون بھی ہے. بڑھیا رو رہی ہے, روتے روتے گزر رہی ہے. سرکار سیدنا غوث الورا نے روتے ہوئے بڑھیا کو دیکھا تو رہا نہ گیا. رحمت للعالمین کا نواسا ہے, رہا نہ گیا. سرکار غوث اعظم نے پوچھا, بھائی کیوں رو رہی ہو مائی, کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا بیٹے تو بہت چھوٹا ہے, میری مجبوری نہیں سمجھ سکتا, تو بہت چھوٹا ہے. کہا مائی بتا دے کیا مسئلہ ہے, کیوں رو رہی ہے, کیا پرابلم کیا ہے, کیا وجہ ہے, کیوں رو رہی ہے؟ کہا بیٹے تو بہت چھوٹا ہے, تو میری مجبوری, میری مسئلے کو نہیں سمجھ سکتا. کہا مائی بتانے میں تیرا کیا جاتا ہے, بتا تو دے. کہا بیٹا یہ جو خاتون میرے ساتھ ہے یہ میری بہو ہے. اس کی شادی ہوا ایک بڑا عرصہ, کئی سال گزر گئے. سارے حکیموں سے, طبیبوں سے میں اس کے علاج کروا چکی ہوں, اس کو اب تک کوئی اولاد نہیں ہے. فلاں بزرگ کا بہت چرچا ہے, اس بزرگ کی بارگاہ میں جا کے آئی, اس ولی کے پاس جا کے آئی. وہ مراقبہ کیے, لوح محفوظ پڑھ کے کہنے لگے کہ تمہارے مقدر میں کوئی پوترا, تمہاری بہو اور بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے. اس لیے رو رہی ہوں, جو سلسلہ حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا اب وہ میرے بیٹے پہ رک گیا, میری نسل ختم ہو گئی, اب میری اولاد, میری نسل آگے نہیں بڑھے گی, اسی بدنصیبی پہ رو رہی ہوں. تو اس 7 سال کے بچے نے, جن کا نام سیدنا غوث الورا ہے, انہوں نے کہا مائی اتنی بات پہ روتی ہے, اتنی سی بات پہ روتی ہے, مائی جا, اللہ تجھے 11 پوترے عطا کرے گا. وہ رونے والی بڑھیا ہنسنے لگ گئی. کیوں ہنسی؟ چھوٹے بچے کی زبان سے یہ جملہ بڑا اچھا دکھا. ہوتا ہے نا, بچے بعض وقت چھوٹے چھوٹے باتیں کرتے ہیں تو بڑوں کو اچھی لگتی ہے, بڑے ہنسنے لگتے ہیں, ارے کیسے باتیں کر رہا ہے بول کے. وہ بڑھیا بھی ایسے ہی ہنسنے لگی کہ بھئی یہ کیا چھوٹا بچہ اتنی بڑی بات بول دیا, ہنسنے لگی, چلے گئی. دوسرے ہی مہینے میں گڈ نیوز, خوشخبری, پریشان ہو گئی. میں اتنے بڑے ولی اللہ کے پاس جا کے آ رہی تھی, انہوں نے لوح محفوظ دیکھ کے کہا, مراقبہ کر کے کہا کہ میرے بہو کے مقدر میں کوئی بیٹا, بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے, میں دادی نہیں بن سکتی. مگر اس بچے نے کہا 11 پوترے ہوں گے, پہلے پوترے کی خوشخبری آ گئی. اب وہ بڑھیا نکلی بے چین ہو کر کہ وہ بچہ آخر ہے کون, ڈھونڈنے نکلی, میدان میں آئی, پوچھنے لگی کہ آخر وہ بچہ ہے کون. لوگوں نے پوچھا کیا نام ہے, بولے مجھے نام نہیں معلوم. بولے اس کے والد کا نام کیا ہے, بولے وہ بھی نہیں معلوم, میں نے پوچھی نہیں. بولے چھوٹا بچہ ہے, بول دیا, میں اس کا نام نہیں پوچھی. حلیہ ایسا تھا, بولے ایسے کئی بچے یہاں رہتے ہیں مائی, جب معلوم ہو جائے تب آنا, ہم تجھے ڈھونڈ کے دے دیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہوئی, چلے گئی. 9 مہینے گزرے, پہلا پوترا آیا, پھر 1 سال گزرا, دوسرا پوترا آیا, 3 سال گزرے, تیسرا پوترا, 11 سال میں 11 پوترے ہو گئے. ادھر اس کے گھر 11 پوترے ہو گئے اور ادھر ان کی عمر 18 سال ہو گئی. سرکار غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان ولایت کرنے لگے, قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ, میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. جیسے ہی غوث اعظم نے اعلان کیا, سارے بغداد میں وہ اعلان گھومنے لگا. عراق کے کوچے کوچے میں, چپے چپے میں صدائے عبد القادر بلند ہونے لگی کہ عبد القادر نے اعلان کیا کہ ان کا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے.
یہ اعلان سنتے سنتے بڑھیا کے کانوں تک گیا تو بڑھیا پوچھنے لگی کون ہے یہ عبد القادر؟ کہا ایک 18 سال کا نوجوان ہے۔ جیسے ہی سنی بات بڑھیا سمجھ گئی یہ وہی نوجوان ہے جو آج سے 11 سال پہلے ملا اور اس کی عمر 7 سال تھی۔ دوڑی دوڑی بھاگی بھاگی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی، آپ کی خانقاہ پہنچی۔ غوث پاک نے جیسے ہی دیکھا آپ پلٹ گئے، بولے پکڑ لگی، پلٹ گئے، آئی قدموں میں گر گئی، کہا عبد القادر بس ایک مسئلہ سمجھا دو، آپ کو پھر دوبارہ کبھی نہیں ستاؤں گی۔ سرکار غوث اعظم پلٹے، پوچھے مائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کی قسم میں اس وقت جہاں سے آ رہی تھی وہ اللہ کے ولی تھے، وہ اللہ کے، اور انہوں نے غلط نہیں کہا تھا، انہوں نے لوح محفوظ پڑھ کے کہا تھا کہ میرے بہو کے مقدر میں، بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، اور میرا ایمان ہے خدا کی قسم انہوں صحیح ہے۔ عبد القادر تم بھی صحیح ہے، تم نے کہہ دیا 11 پوترے ہوں گے، 11 میرے گھر میں آنگن میں کھیل رہے ہیں۔ عبد القادر ذرا یہ تو بتاؤ، ایک صحیح ہوا تو ایک غلط ہوتا، یہ 2 صحیح ایک جگہ کیسے جمع ہو گئے؟ تو سرکار غوث اعظم نے کہا مائی سن لے، قسم رب ذوالجلال کی، وہ جو بزرگ نے کہا انہوں نے سچ کہا کہ تیرے مقدر میں کوئی پوترا لکھا ہوا لوح محفوظ میں نہیں تھا، لیکن مائی میرے رب نے مجھ کو یہ مقام دیا، میں نے ادھر زبان سے کہہ دیا کہ تجھے 11 پوترے ہوں گے، تو رب نے ادھر فرما دیا عبد القادر کہہ دیا ہے اس عورت کے مقدر میں 11 پوترے ہونا لکھ دیا جائے۔ علماء اہل سنت، علماء جامع نظامیہ، یہ ہوتی ہے ولی کی زبان، ان کی زبان پہ خدائی بولتی ہے، خدائی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پیارے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، زبان ولی کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ ولی کے ہوتے ہیں، کام خدا کا ہوتا ہے، آنکھ ولی کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان ولی کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے اولیاء اللہ کی شان۔ یہ بے وقوف لوگ ولی کا تعارف غلط کروا رہے ہیں، خالی شرک، بدعت، حرام، ناجائز، یہ بے وقوف باتوں سے ولیوں کو جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے نالائق باتوں کی وجہ سے سنیوں کو بھی درگاہ کو جانے میں ٹینشن ہو رہی ہے کی نہیں کی، جانا کی نہیں جانا، ہوتا کی نہیں ہوتا کی، کرنا کی نہیں کرنا کی۔ یہاں پہ کئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے دیوانے جو اب کے مہینے میں 11ویں نہیں کرے اپنے گھر کے اندر، بازو والوں کے باتیں سنتے 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 سنیاں بھی ٹھنڈے پڑ گئے، جان دے رہے بھائی، جان دے رہے بھائی، جان دے رہے بھائی۔ نہیں، خدا کی قسم، مرنے کے بعد ماموں کام میں نہیں آئیں گا، چچا کام میں نہیں آئیں گا، خالو کام میں نہیں آئیں گے، پھپھا حضرت کام میں نہیں آئیں گے، امیر صاحب، شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی، لال رومال، انہیں تو دکھیں گا بھی نہیں، کوئی کام میں نہیں آئیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کہہ رہا ہے، خدا یوم ندعو کل اناس بامامہم، بروز محشر تمہیں جنت کی طرف تمہارے اماموں کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ امام بولے تو کون؟ یہ مسجد کے امام صاحب نہیں، کہیں کل ان سے محبت ہو جائیں گی، انہوں تو 5 مہینے کے امام ہے، 6 مہینے کے امام ہے، 1 سال کے امام ہے، 1 سال کا امام چینج، اپنی جنت خطرے میں پڑ جائیں گی اماموں کی چکر میں۔ یہ مسجد کے امام، صوفیہ، بزرگان دین، علماء، مفسرین فرماتے ہیں
کہ بروز محشر تم کو جنت کی طرف تمہارے اماموں کے ساتھ بھیجا جائیں گا. قادریوں کے امام سرکار غوث اعظم ہوں گے, چشتیوں کے امام سرکار غریب نواز, سرکار بہاؤ الدین نقشبندی ہوں گے, اور کے امام سرکار دین عمر سہروردی ہوں گے. حیدرآبادیوں کے امام سرکار بابا شرف الدین, کرناٹک والوں کے امام سرکار بندہ نواز ہوں گے. دلی والوں کے امام حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہوں گے. ممبئی والوں کے امام سرکار مخدوم ماہی بھی ہوں گے. بنگلور والوں کے امام حضرت توکل مستان ہوں گے. جو جہاں کا ہوگا وہاں کے اولیاء اس کے امام ہوں گے. ان کے ساتھ ان کو جنت میں بھیجا جائے گا. جنت پھوپا کی جاگیر نہیں ہے یوں اتارے دھن بول کے گھس گئے. وہ شادی خانہ نہیں ہے, وہ رخا ملو نکو ملو گھس جانے کے واسطے. یوم ندعو کل اناس بإمامہم, بروز محشر ان کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. اے عبد القادر کے ماننے والوں آ جاؤ, اے معین الدین چشتی کے ماننے والوں آ جاؤ, چشتیوں کا قافلہ جا رہا ہے. ہائے 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 ہائے, ایسے بلایا جائے گا. قرآن ہے قرآن. دیوانے پڑھنے کے بعد بزرگوں سے تعلقات توڑ لینا, بزرگوں سے دور ہونا, بغاوت کرنا, خدا کے خیر خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے, خدا کے غضب خدا کے جلال کو دعوت دینا ہے. اولیاء اللہ سے غداری نہیں, اولیاء اللہ سے محبت. ان کی بارگاہوں میں بیٹھنے سے نفس ختم ہوتا ہے, دل پاک ہوتا ہے, روح زندہ ہوتی ہے, اور دل کے اندر سے شیطانی اثرات ختم ہو کر رجوع الی اللہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ہمارے بھی سنیاں بڑے خطرناک ہے. درگاہ کو جاتے کیوں, کیا گنبد, الفاتحہ گنبد, کیا سونا لگائے ہوئی, کیا کانچ کا کام ہے. اوف, ممبئی کا سیٹ بنا کرتے وہی کام نا. اب چادر بھی بڑی مہنگی دکھ رہی ہے استاد, کہاں سے لائیں گے. فاتحہ پڑھ رہا ہوں نہیں یہ سنیاں ہمارے حولے سنیاں. اب تو نیا شروع کرے پٹھے, اللہ معاف کرے ایسے سنیوں کو. پھول لے رہا یوں پھینک رہا درگاہ پہ ایسا. ابے حولے وہ نظر ہے, نظر ایسا پھینک کے نہیں دی جاتی, نظر ایسے ایسے پیش کی جاتی. نظر ہے وہ. سرکار میں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں دے سکتا سرکار, آپ کے صدقے میں مجھے ایمان ملا, آپ کے صدقے میں مجھے خدا ملا, آپ کے صدقے میں مجھے حق کا راستہ ملا, آپ کے صدقے مجھے عرفان مصطفیٰ ملا, معرفت الہی ملی, آپ کے صدقے مجھے حق کی شناسی ہوئی. سرکار میں آپ کو کچھ نظر نہیں کر سکتا, نہ دولت دے سکتا ہوں, نہ کپڑا دے سکتا ہوں. سرکار یہ چند گلاب کے پھول لے کر آیا ہوں, غلام کی طرف سے نذرانہ قبول فرما لیجیے. یہ ہے نذرانہ. یوں پھینک رہے ہیں, ڈال رہے ہیں, پھینک رہے ہیں, ایسا لے جائے. اللہ معاف کرے, آئندہ سے آپ ایسا نہیں کریں گے, اور ایک ہاتھ سے بھی نہیں ڈالیں گے, 2 ہاتھوں سے نظر. آہا نہیں.